السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ دوستو، سیما کیس کے بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے۔ آج ہندوستان کے نیوز رپورٹر نے ایک ایسی ویڈیو شائع کی ہے، ایک ایسا خلاصہ کیا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ دوستو، جس طرح سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، شروع سے پاکستان سے آواز آ رہی ہے، اس مہیلا کو ہندوستان میں جانے کی کیا ضرورت پڑی۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کو وہاں پر بھیجنے میں کامیاب ہوئے، یا یہ خود سے گئی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس مہیلا نے اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ ہندوستان کے جو آرمی کے لوگ ہیں ان سے کا کانٹیکٹ ہوا، ان کے ساتھ رابطے میں تھی، پاکستان سے مسلسل یہ رابطہ کرتی تھی ان کے ساتھ، اور ان کو پوری طرح سے کہتے کہ بھئی میں تم سے پیار کرتی ہوں، مجھے ہندوستان بلاؤ۔ لیکن کسی بھی بھارتی آرمی کے شخص نے اس کو ہندوستان نہیں بلایا۔ لیکن اس کے ٹارگٹ میں بہت سے لوگ تھے، لیکن جب اس کو ایک لپو مرے ہوئے چوہے، یعنی جس کی خود مالیت 8,000 روپے کماتا تھا، اس کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ اس کو کوئی بزنس تھا، نہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کا مواد تھا، لیکن پھر بھی اس مہیلا کو ٹارگٹ کر لیا گیا۔ اس نے بہت آسانی سے مہیلا نے اس کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ اس کی گھر گھرستی، وہ نشیڑی تھا، نشہ کرتا رہا ہے، نشہ کرنے کی وجہ سے اس کو لت لگی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ملک میں جو چاہے ہو جائے، لیکن ہاں اس کی زندگی میں اس کو نشے ملنا چاہیے، اس کی گھر گھرستی چلنی چاہیے، اس کے جو ماں باپ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ تمام لوگ کو سہولت ملنی چاہیے، ان کو تمام وہ چیزیں ملنی چاہیے جو معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کو ایک نشیڑی کی بات ہوئی، کانٹیکٹ ہوا، اس نے اس کو جانے کا کہا کہ بھئی میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں مجھ سے پیار کرتی ہو، بس تم آ جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ دکھاؤں گا۔ دوستو، یہاں پر آپ جانتے ہیں پاکستانی مہلائیں جو ہیں ہمارے ملک کے اندر ساڑی ضرور باندھتی ہیں اور جینس بھی پہنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں پر زیادہ رسم و رواج جو ہے ساڑی کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہنتی ہیں، باندھتی ہیں عورتیں، اور وہ شادی بیاہوں کے موقع پہ زیادہ تر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اتنا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے۔ یہاں پہ ہماری جو مہلائیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، جو عورتیں ہیں، وہ اتنا خاص ساڑی کی طرف نہیں جاتی، باقی کو لباس پہنتی ہے۔ اس نے پوری ٹریننگ لی ہوئی تھی، کس طرح سے ساڑی کو باندھنا ہے، کس طرح سے اس کو پہننا ہے، اس کو کیا کیا طریقہ کار ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر سوچنے والی یہ بات ہے، اس کو پوری ٹرین کرنے والا کون شخص ہے۔ میں اپنے ملک کی آواز اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے ملک کا نام کل کو بدنام کیا جائے گا۔ کوئی شخص ہے جس کو وہاں پہ لے جایا گیا ہے۔ دوستو، ہم بار بار آپ لوگوں سے یہی بات کہہ رہے تھے کہ اس مہیلا کا آنے کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے کارن ہو سکتا ہے، لیکن آج جس طرح سے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، آج جیسا میڈیا دکھا رہا تھا، باقاعدہ طور پر پوری دکھایا ہے کہ اس طرح سے کچھ لوگ اس کے وروධ میں آ چکے ہیں جو سیما مینا کے گھر کے قریب تھے۔ انہوں نے اس کی پوری طرح سے اس کو بھگانے کے لیے کہا ہے کہ اس کو بھگایا جائے، اس کو جلد سے جلد ہندوستان سے بھگایا جائے، اس کو جیل کرایا جائے۔ لیکن وہ مینا سینا، اس کی فیملی بھی انوالو ہے۔ وہ شخص کون ہے دوستو؟ یہاں پر سوچنے والی بات ہے، وہ شخص کون ہے جو اس کو ہینڈل کر رہا، جو اس کو ڈیل کر رہا، جو اس کو جس نے کو ہندی بولنا سکھائی، ہندی پڑھنا سکھائی، جو پرائمری پاس ہے، پرائمری پتہ تھی بھی کہ نہیں ہے، یہ کہتی ہے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن وہاں پر اتنی اچھی انگلش بولتی ہے، اتنی اچھی سے ہندی بول رہی ہے۔ کیا یہ ٹریننگ کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر ٹریننگ کے کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ اور پرائمری عورت پڑھی ہوئی انسان کیا انگلش بول سکتا ہے؟ کیا کمنٹس پڑھ سکتا ہے؟ کیا جواب دے سکتا ہے؟ پاسیبل ہی نہیں ہے۔ شروع سے ہم آواز بنایا آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس مہیلا کا بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے۔ سترک رہنا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے۔ سی بی آئی نے جو جانچ کی تھی، اے ٹی ایس نے جو جانچ کی تھی، اس کا خلاصہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سی بی آئی کی جو جانچ تھی اس میں بھی ابھی تک اس کی کڑی نظریں ان کے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ اس کو کس شخص نے ٹرینڈ کیا اور کیوں کیا، یہ بھی خلاصہ ہونے بقایا ہے۔ وہ لوگ جو اس کا سہولت دے رہے ہیں، لو میں گئی ہے، میں پیار میں ہوں، سچن سے پیار کرتی ہوں،
جبکہ اس عورت نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری 4 بچے ہیں، میں جس شخص سے رابطے میں ہوں، لپو مرے وہ چوہا، جس کی اوقات نہیں ہے کہ مجھے وہ کوئی رسپیکٹ دے سکے، مجھے وہاں پر رہنے میں میری سہولت کاری بنے، لیکن اس کو راستہ چاہیے تھا ہندوستان جانے کے لیے، اس کو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کو وہاں پر رکھے، اور اس میں ساتھ دیا اے پی سنگھ جو وکیل ہے، پیشے سے وکیل ہے، وہ دلال ہے، کیونکہ اس نے دلالی کی ہے، کیونکہ ہم نے جہاں تک ہمیں خبریں ملی ہیں کہ اے پی سنگھ کا جو کام رہا ہے وہ انہوں نے کرائم کیسز ہی ہینڈل کیے ہیں، اور کرائم کیسز زیادہ تر وہ ان کے نیتا لوگوں کے کرتے تھے جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں رہتے ہیں، جن کی بات کو سنا جاتا ہے وہاں پہ حکومت لیول پر، ان لوگوں نے تمام اس کو سہولت دی، کہ وہ اے پی سنگھ پوری طرح دنا رہا تھا کہ میری بہن ہے، میں اس کا ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو چھوچک لے کر جاؤں گا، میں اس کے جناب گھر گھرستی چلواؤں گا یہاں پر، تو انہوں کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا ہے، اے پی سنگھ پر بھی چلے گا، اگنیتر پال فیملی پہ چلے گا، اور ان چاٹوکار لوگوں پر چلے گا جو اس کو بھابھی بھابھی کہتے تھے، لیکن اب وہ ویرودھ میں آ گئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ویرودھ ہیں جن کو حقیقت کھل چکی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا آج تک اس کا سوچنا آپ لوگوں نے ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اس کی جانچ کرنی ہے، اس کو کس طرح سے اپنے ملک کے اندر اس کو رہنے کی اجازت دی، تمام ان کریکٹرز کو، تمام ان لوگوں کو غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے۔ مومن ملک صاحب، جو بھی شخص مومن ملک صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو، جس طرح سے ہندوستان سے ہی کچھ عورتوں نے، کچھ لوگوں نے اس کا ویرودھ کیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی، ان کو پیچھے دھمکیاں دے کے پیچھے کیا گیا، وہ پولیس پرشاسن والے لوگوں کو بھی سامنے تفتیش کر لینا چاہیے جو اس کے چاٹوکار بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے اندر رہتی تھی، اور اس جگہ پہ جب ہم لوگ گئے، ان لوگوں سے ہم سے تعلقات ان سے پوچھے، ہم لوگوں نے جو ایک ساتھی رہ رہے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بھائی یہاں پر وہ آزاد خیال عورت تھی، بہت آزاد تھی، کیونکہ اس کا خامد یہاں پہ نہیں تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں آتے تھے، اس کے سسرال والے بھی یہاں پہ نہیں آتے تھے، اور وہ کام کرنے میں آزاد تھی، جو وہ کرنا چاہتی تھی، اس پہ کسی قسم کا پریشر نہیں تھا۔ ہاں لیکن یہاں پر کچھ لوگ اس سے ٹائم پہ ٹائم ملنے آتے تھے، اور اس کو ملنے کی وجہ سے وہ کون لوگ تھے نہیں پتا، کبھی ہم نے اکیلی عورت رہتی ہے اس کے اوپر پریشر نہیں بنایا، اسے نہیں پوچھنے کی ہمت کی، کیونکہ اکیلی عورت ہے نا، مرد ہو اس سے مرد پوچھ سکتا ہے، عورت سے کیسے پوچھے گا بھئی وہ کیوں رہ رہی ہے، اکیلی کیوں ہے، اور یہ لوگ کون آ رہے ہیں، کسی بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو جناب اس سے پوچھا جائے۔ دوستو بار بار آواز اٹھا رہے تھے پاکستان سے، اس محلے کا آنے کا مقصد پوچھا جائے، یہ کس مقصد کے، اس کو پورا راستہ دکھایا گیا، یعنی آپ نے دبئی سے نیپال سے ہندوستان، ایک بہت بڑی گیم ہے، بہت بڑی سازش ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ غلام حیدر کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی رپورٹ کر دیا جائے، جج کی جانچ کمپلیٹ کی جائے، اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور ان لوگوں کو کڑی سزا دی جائے جو اس کو چاٹوکار بنے، جو لوگ اس کو وہاں پر پروموشن کر رہے ہیں، وہاں پر رکھ رہے ہیں، وہاں سے نیشنلٹی دلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن کل کو میرے ملک کی طرف آواز اٹھی تو ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اسی سے ہم آپ کو ایکٹیو کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت سے، برے وقت سے بچیں۔ کیا مقصد ہے اس محلہ کا، یہ جانچ کریں، اور اس کی پوری طرح سے جانچ بڑھائیں، ان لوگوں کا اریسٹ کریں جن لوگوں نے اس کو وہاں پر سہولت دی ہے۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے دوبارہ آپ سے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔